مجنون کو لیلا سے محبت تھی، تو وہ اس کی محبت میں اتنا پاگل تھا کہ اس کی محبت کے علاوہ اس کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اس کا باپ اس سے بڑا تنگ تھا کہ کیا میرا بیٹا ایک عورت کی محبت میں ایسا شکار ہو گیا ہے کہ اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ چل میرے ساتھ، میں تمہیں بیت اللہ لے کے جاتا ہوں تاکہ تم وہاں پہ جا کے اس نفسانی محبت سے توبہ کرو اور اس سے نجات پاؤ۔ تو اپنے باپ کے کہنے کے اوپر عمرے کے لیے چلا تو گیا۔ وہاں جا کے اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا، غلاف پکڑ کے دعا کرنے لگا کہ الہی تبت من کل معاصی، کہ یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن من حب لیلا لا اتوب، لیکن میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے باپ ساتھ ہی کھڑا تو اس نے سنا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ میں اس کو توبہ کرانے لایا ہوں لیلا کی محبت سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر معاصی سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ تو اس نے اس کو آنکھیں دکھائیں، تو اس نے پھر آگے دعا پڑھی کہ الہی کہ اے اللہ تو لیلا کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور یا اللہ جو اس بات پہ آمین کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو اس کی دل میں لیلا کی محبت ایسی رچی بسی تھی کہ وہ اس کو نکالنا بھی چاہتا تھا تو نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ جو ہمیں میٹرک ایف ایس سی میں جن لوگوں نے میٹرک ایف ایس سی کی ہے، جب ہم اردو بی کے پیپر کے لیے شاعری پڑھتے تھے تو اس میں ہمیشہ ٹیچرز کہتے تھے کہ یہ شاعر نے جو ہے وہ عشق حقیقی کے بارے میں ایسے لکھا، اور عشق حقیقی مجازی جو ہے اس کا یہ مطلب تھا، عشق حقیقی کا یہ مطلب تھا۔ تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو مطلب صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے لیے ایسی باتیں لکھی ہیں، ان کو یہ زبردستی یہ عشق حقیقی فٹ کر رہی ہیں ٹیچر۔ لیکن تجربے نے یہ سکھایا کہ وہ جو محبت ہوتی ہے وہ جس کو شاعر اس طرح بیان کرتے ہیں وہ دراصل ہو ہی صرف عشق حقیقی میں سکتی ہے۔ عشق مجازی تو ایک سبب بنتے ہیں اس محبت کو سیکھنے کا جو دراصل عشق حقیقی کی ہوتی ہے۔ کسی نے مجنون کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ مجنون تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو مجنون نے کہا کہ اگرچہ میں بہت گناہ گار شخص تھا لیکن اللہ کو میری محبت کرنا پسند آ گیا اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور کہا کہ میں اپنے محبین کے لیے تمہیں ایک معیار کے طور پہ پیش کروں گا کہ دنیا میں اگر کوئی ایک عورت سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو میرے چاہنے والے تم نے مجھ سے کیوں اتنی محبت نہ کی۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو انسان کی محبت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، مگر اس کے باوجود جب انسان کسی انسان سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے اس کی محبت۔ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، محبت پاگل کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے انسان۔ سب سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، بس blinded by love۔ تو جب ایک انسان کی محبت میں انسان اس طرح اندھا ہو سکتا ہے، بے بس ہو سکتا ہے، اور وہ محبت جس کے لیے وہ بنایا ہی نہیں گیا، مطلب محبت کے جراثیم تو انسان کے اندر ہیں لیکن اس محبت کے لیے نہیں ہے، تو جس محبت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اگر وہ محبت مل جائے تو وہ انسان کو کتنا بے بس کر سکتی ہے۔ پھر دل میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا لذت ہوتی ہوگی، کیا چاہت ہوتی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ، ایک آدمی حرم شریف میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک عورت اس کے سامنے سے گزر گئی، تو اس نے ایک دم سے نماز توڑ کے اس عورت کو بلایا اور اس سے ناراض ہوا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم نے میری نماز میں میرے سامنے سے گزر گئی، سارے میری نماز کو تم نے خراب کر دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا بچہ گم گیا ہے اور میں اپنے بچے کی محبت میں اتنی پاگل اور اتنی دیوانی ہوئی تھی کہ میں نے غور ہی نہیں کیا کہ کوئی نماز پڑھا ہے، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ لیکن حیرت تو مجھے تم پہ ہو رہی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کیسی ہے کہ تم نماز پڑھے ہو اور تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ میں تمہارے سامنے سے گزر رہی ہوں۔ تمہاری محبت کے در ہے کہ تم اپنی نماز میں اتنے گم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ محبت کا لطف عطا فرمائے، وہ لذت عطا فرمائے کہ ہمیں بھی
بس ہر چیز کا غم بھول جائے اور صرف اللہ کی محبت کا لطف ہی ہمارے اندر رہ جائے.